السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. محترم علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور گھروں پر موجود ملت کی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس اصلاحی پروگرام میں مجھے تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنی ہے. گفتگو کا جو موضوع ہے وہ آپسی بھائی چارے سے تعلق رکھتا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے تئیں کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں. اسلامی مزاج رکھنے والے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، معاشرے کے اندر ہمیں اور آپ کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، یہ چند باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے اس بات پر کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلامی گھرانے میں پیدا کیا، اسلام کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اسلام جو ایک آفاقی مذہب ہے، اسلام کی تعلیمات پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، اور یہ اسلام امن و شانتی کا، سلامتی کا اور بھائی چارے کا مذہب ہے. اسلام کا جو لفظ ہے اس لفظ کے اندر امن، شانتی، سلامتی، بھائی چارہ یہ پایا جاتا ہے. ایک مسلمان اگر وہ واقعی مسلمان ہے تو اس کی زبان سے، اس کے ہاتھوں سے، اس کے جسم کے دیگر اعضاء سے دوسرے تمام لوگ محفوظ رہتے. صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی ایک مسلمان کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے محفوظ ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من
کامل مسلمان، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناس کا لفظ استعمال کیا۔ دوسرے لوگ، پڑوسی، محلے والے، رشتہ دار، گھر والے، چاہے محلے والوں میں، پڑوسیوں میں مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، دیگر مذاہب کو ماننے والے ہوں، لیکن ایک مسلمان اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے سلوک سے، اپنے رویے سے، اپنے معاملات سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا، یہ حقیقی مسلمان ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ کامل مسلمان، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو اسلام کا جو لفظ ہے، اس لفظ کے اندر سلامتی کا معنی پایا جاتا ہے، حفاظت کا معنی پایا جاتا ہے، امن کا معنی پایا جاتا ہے، شانتی کا معنی پایا جاتا ہے، بھائی چارے کا معنی پایا جاتا ہے۔ اب بحیثیت مسلمان ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھا ہے ہم نے۔ ہماری کیا ذمہ داری ہے اس حوالے سے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی اور آپ نے کہا، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہاں پر یہ اخوت اور یہ بھائی ہونا یہ اسلامی رشتے کی بنیاد پر ہے۔ ایک ہوتا ہے خونی رشتہ اور ایک ہوتا ہے اسلامی رشتہ۔ خونی رشتے کے اعتبار سے آپس میں جو بھائی ہوتے ہیں ان کا رشتہ ایک خونی رشتہ ہے، وہ بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کو بھی آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے۔ اور اسلامی رشتہ یہ ہمارے مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول نے یہ رشتہ رکھا ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو دوسرا مسلمان آپ کا بھائی ہے۔ بسا اوقات بہت ساری جگہوں پر، بہت سارے مقامات پر اسلامی رشتہ خونی رشتوں سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اسلامی رشتہ خونی رشتوں سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ایک طرف ہمارا مسلمان بھائی ہے اور دوسری طرف ہمارا غیر مسلم اپنا کوئی رشتہ دار ہے یا اپنا سگا بھائی ہے جو اسلام سے پھر گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے یا اس نے کسی اور مذہب کو قبول کر لیا ہے، تو ایسے موقع پر ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ اور ہماری اخوت جو اپنے مسلمان بھائی کے تئیں ہوگی اس سے کہیں کم ہماری اخوت اور ہمارے دل میں ہمدردی اپنے اس سگے بھائی کے تعلق سے ہوگی جو غیر مسلم ہو گیا ہے یا مرتد ہو گیا ہے۔ اس کے تعلق سے ہمارے دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہو جائیں گے۔ اگر ہم واقعی حقیقی مسلمان ہیں، اسلام کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے، تو اگر کوئی ہمارا سگا بھائی بھی اسلام کے خلاف، اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف ایسے جذبات رکھتا ہے جو ہمارا دوسرا مسلمان بھائی نہیں رکھتا، تو ہماری محبت کے جذبات ایک مسلمان بھائی کے ساتھ ہوں گے سگے بھائی کے مقابلے میں۔ تو بسا اوقات یہ اسلامی رشتہ خونی رشتوں پر بھی مقدم ہوتا ہے، اور اس کی کئی ساری مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دی جا سکتی ہیں، اور ایسے مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے
اسلام کی خاطر، اسلام کے کلمے کی خاطر، اسلام کی بلندی کی خاطر، اسلام کو غالب کرنے کی خاطر خونی رشتوں کو ترجیح نہیں دی، بلکہ جہاں اسلام کی بات آئی، اسلام کے کلمے کی بات آئی، اسلام کی بلندی کی بات آئی، اسلام کے غلبے کی بات آئی، تو مسلمانوں نے اسلامی رشتے کو اہمیت دی۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور آگے فرمایا لا یظلم ولا یسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ مسلمان اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اس کے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھتا ہے، ظلم کے حوالے بھی نہیں کرتا۔ ظلم ہو رہا ہے، ہونے تو ہمارے اوپر تھوڑی ہو رہا ہے، یہ ایک مسلمان کی سوچ نہیں ہوتی۔ مسلمان نہ تو خود ظلم کرتا ہے اور نہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو ظلم کے حوالے کرتا ہے، ظلم ہوتا ہوا دیکھتا بھی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ ایک اور حدیث اس حوالے سے آپ سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، کہ مومنوں کی مثال آپس میں، مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے سے الفت کا معاملہ کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی کر دی اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ایک جسم ہے، جسم کے کسی حصے کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم تکلیف سے کڑا ہوتا ہے، پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، پیر میں کانٹا چبھتا ہے، اس کا احساس انسان کے دماغ اور دل پہ ہوتا ہے، انسان کے دیگر اعضاء بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے، انسان کے باڈی کے دوسرے پارٹس بھی اس کے ذریعہ سے متاثر ہوتے ہیں، اور انسان جس تیزی کے ساتھ نارمل حالات میں کام کرتا ہے، سر درد ہونے کی وجہ سے اس کا جسم آمادہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی صحیح ڈھنگ سے کام کر سکے۔ تو جسم کے کسی ایک پارٹ کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم، پوری باڈی اس تکلیف اور اس درد کو محسوس کرتی ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کا معاملہ ہے، اگر کوئی ہمارا ایک مسلمان بھائی بھی پریشان ہے تو اس کی پریشانی ہماری پریشانی ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کو پریشان دیکھ کر دوسرا مسلمان خوش ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر دوسرا مسلمان خوشیاں منائے اور اس کی تکلیف سے اس کو راحت محسوس ہو، یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے، ایک مسلمان کا شیوا نہیں۔ ایک مومن اور ایک مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا مسلمان بھائی پریشان ہے، تکلیف میں ہے، تو اس کی تکلیف ہماری تکلیف ہونی چاہیے اور اس کی مدد کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیہ، یہ اسلام کی تعلیمات اور یہ اسلامی اخوت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنے اگر کسی بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ کا کوئی بندہ اگر اپنے کسی بھائی کی مدد کرتا ہے تو جب تک وہ اس کی مدد کرتا ہے، مدد کرنے کے جذبات اس کے یہاں پائے جاتے ہیں، مدد کرنے کی سوچ اور فکر اس کے یہاں پائی جاتی ہے، ایک دوسرے مسلمان بھائی کے تعلق سے ہمدردی کے جذبات اس کے یہاں پائے جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد اس وقت تک
کی مدد کرتا ہے. اگر ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کر رہے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرے گا. کتنی بڑی بات ہے. ہم کسی مسلمان بھائی کے کام آ رہے ہیں تو ہماری مشکلات، ہمارے کام آسان کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے تعلق سے دل میں ہمدردی، خیر، الفت، محبت اور اس کے تعاون کا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہمیں اس بات کا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں پر، بھلائی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ہیلپ کیا کرو، ایک دوسرے کا سہارا بن جایا کرو، ایک دوسرے کے دکھ درد میں اس کے ساتھ کھڑے رہا کرو. آئیے اس حوالے سے ایک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں. یہاں پر یہ 6 کی تعداد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، محدثین بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے تاکہ گنتی کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے چیزیں جلدی ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، ورنہ حقوق بہت سارے. دیگر حدیث میں اور بھی حقوق کا تذکرہ ہے، لیکن بالخصوص یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 حقوق کا تذکرہ کیا. فرمایا سب سے پہلا حق، اذا لقيته فسلم عليه، کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان بھائی سے ملے تو سلام کرے. تحیہ جو مسلمانوں کا تحیہ ہے، سلام جو امن و سلامتی کا تحیہ ہے، سلام جو دعائیہ کلمات پر مشتمل تحیہ ہے، وہ تحیہ، وہ سلام ملاقات کے وقت پیش کیا جائے. سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، نفرتیں ختم ہوتی ہیں، آپس میں جو قدورتیں، جو دوریاں ہیں وہ دوریاں ختم ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ چھوٹا انسان بڑے انسان کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے. کم لوگ ہیں تو ایک جماعت کے پاس سے اگر ان کا گزر ہو تو گزرنے والے زیادہ لوگوں کو سلام کریں. یہ ایک اصول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بتایا کہ لوگ ایک دوسرے کو سلام کریں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صرف چھوٹے بڑوں کو سلام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو خود بچوں کو سلام کر لیا کرتے تھے. اگر کوئی چھوٹا ہمیں سلام نہیں کر رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ چھوٹے بچے یا چھوٹے لوگ، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو سلام کرے، چھوٹے لوگ بڑے لوگوں کو سلام کرے، تاکہ جو شریعت کی تعلیمات ہیں وہ ان پر عمل ہو، برقرار رہے. لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا سلام نہیں کر رہا ہے تو ان کو ترغیب دلانے کے لیے، شوق پیدا کرنے کے لیے آپ خود سلام کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کی غرض سے بچوں کو سلام کی عادت پڑ جائے، اس نیت سے جب بھی بچوں کے پاس سے آپ گزرتے تو بچوں کو سلام کرتے، ان سے ملتے، ان کے ساتھ بسا اوقات ہنستے اور ان کو اپنی گود میں اٹھا کے ان سے پیار، شفقت، محبت کی باتیں کرتے، تاکہ ان کے اندر بھی اپنے بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنے کی کیفیت پیدا ہو جائے اور ان کو یہ احساس ہو کہ ہمارے بڑے اگر ہمارے ساتھ محبت سے، شفقت سے پیش آ رہے ہیں تو ہم بھی اپنے بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آئیں. تو تعلیم کی غرض سے، تربیت کی غرض سے بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کو سلام کریں. اور یہ سلام ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا ماحول ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے.
اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ کو سلام کرو۔ یہاں پر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہو رہا ہے اور گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، تالا لگا کے گھر سے باہر گئے، تالا کھولا، پھر بھی وہ سلام کرے، لیکن یہاں پر مفسرین نے سلام کرنے کا جو طریقہ بتایا وہ تھوڑا سا عام سلام سے ہٹ کر ہے۔ ایسے موقع پر جب ہم گھر میں داخل ہوں اور گھر میں کوئی نہ ہو تو ہم سلام کریں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہمارے اوپر اور اللہ کے نیک بندوں پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اور اگر گھر میں لوگ موجود ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی ہے، بہنیں ہیں، گھر میں افراد رہتے ہیں، تو پھر جو سلام کرنے کا عام طریقہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طریقے سے سلام کیا جانا چاہیے۔ گھر کا کوئی بڑا انسان ہے، گارجین ہے، ذمہ دار ہے، تو یہ نہ سوچے کہ ارے میں اپنے بچوں کو کیسے سلام کروں، بیوی کو کیوں سلام کروں، بیوی مجھے سلام کرے، میرے بچے مجھے سلام کریں۔ آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں۔ بچوں کو اس بات کی عادت ڈلوائیں کہ بچے جب گھر میں داخل ہوں سلام کر کے داخل ہوں، گھر سے باہر جائیں سلام کر کے جائیں، گھر میں کوئی بھی آئے سلام کر کے آئے۔ اور اسی لیے جب کوئی اجنبی شخص ہمارے گھروں میں آئے تو اس کو بھی اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پہلے سلام کے ذریعہ اجازت لے لے، یا دیگر جو طریقے ہمارے یہاں رائج ہیں، دروازہ کھٹکھٹا کے یا جیسے بھی وہ سلام کرے، دروازہ کھٹکھٹائے، اس کے بعد وہ کسی کے گھر میں داخل ہو، یہ سارے طریقے اور یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے گھروں میں لاگو کرنی چاہیے۔ تو پہلا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ جب ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے ملاقات ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سلام کرے۔ سلام کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ سلام کرے، اور جس پر سلام کیا جا رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سلام کا جواب دے۔ یہاں سے بھی کہانی خراب ہوتی ہے کہ ہم نے سلام کر لیا، سامنے والا جواب ہی نہیں دے رہا ہے اور غصہ پیدا ہو گیا، لو سلام کیا تھا میں نے جواب ہی نہیں دیا، سلام ہی نہیں کروں گا۔ یاد رکھیں سلام جہاں کرنا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، وہی سلام کا جواب دینا یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ سلام آپ سے کیا جا رہا ہے تو آپ سلام کا جواب دیں۔ آپس میں اگر تعلقات خراب ہیں، نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں، کدورتیں پیدا ہو گئی ہیں، کسی وجہ سے معاملے میں کچھ انبن ہو گئی ہے، تو ایسے موقع سے اس معاملے کو زیادہ بڑھانے کے بجائے اس معاملے کو دبا کر اپنے مسلمان بھائی سے ملنا، اس سے سلام کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے۔ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے نفرت کرے، اس کو چھوڑے رکھے، اس سے بات چیت بند کر دے، جائز نہیں۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ دو بھائیوں میں، دو مسلمانوں میں کوئی معاملے کی وجہ سے انبن ہو گئی، کسی معاملے کو لے کر آپس کے تعلقات خراب ہو گئے، ایک چاہتا ہے کہ وہ اس کو سلام کر لے، بات چیت کر کے معاملہ رفع دفع کر لے، مل جائے، اس سے تعلقات قائم ہو جائیں۔
بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے، پہلے سلام کر کے اپنے مسلمان بھائی کو گلے لگا لے، غلطی مانگ لے، وہ اپنی معافی مانگ لے اور اپنے مسلمان بھائی کو گلے لگا کر اس سے مل جائے، اس سے تعلقات قائم کر لے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ تعلقات کی خرابی، دوریاں، نفرتیں، کدورتیں، یہ ایک مسلمان کا شعبہ نہیں ہے۔ تو سلام کو عام کیا جائے، سلام کو پھیلایا جائے، ہماری ماں اور بہنوں کو بھی اس بات کی ترغیب دی جائے کہ وہ گھروں میں سلام کو عام کریں، کمروں میں جائیں تو سلام کریں، بچوں کے پاس ان کا گزر ہو تو بچوں کو سلام کریں، بچے گھر والوں کو سلام کریں، گھر کا گارجین باہر سے آئے تو وہ بچوں کو سلام کرے، بچے باہر سے آئے تو اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو آپس میں سلام کریں، ملیں ایک دوسرے سے، مصافحہ کریں، محبت بڑھے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے جذبات پیدا ہوں گے اور سلام کو اگر عام کریں گے تو انشاءاللہ باذن اللہ اس سلام کی برکت سے بہت سارے تعلقات جو خراب ہو گئے ہیں ان تعلقات میں دوبارہ سے ایک مضبوطی پیدا ہوگی اور آپس میں جو نفرتیں ہیں وہ نفرتیں انشاءاللہ محبتوں سے بدل جائیں گی۔ سلام کو عام کریں گے انشاءاللہ، گھروں میں ایسا ماحول بنائیں گے کہ ہم ایک دوسرے کو سلام کریں، مصافحہ کریں، جب ملاقات ہو سلام کریں، مصافحہ کریں۔ بہت ساری فضیلتیں اس کی ہیں لیکن اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں چند ایک حقوق مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو کسی موقع سے دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کر لیا جائے۔ بہت اہم بات، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کو دعوت دے رہا ہے، اپنے گھر بلا رہا ہے کھانے کے لیے، ولیمے کے لیے، عقیقے کے لیے یا دیگر کسی مناسبت سے وہ دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر ذرا سماج سے جڑ کر میں اگر بات کروں تو ہمیں سامنے والے کی مجبوری کو سامنے رکھ کر اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ کیا مطلب اس جملے کا؟ مثال کے طور پر میں نے کوئی دعوت گھر پہ کی، کوئی پارٹی، کوئی چھوٹا سا فنکشن پروگرام کیا، میں نے اپنے تمام بھائیوں کو پوری فیملی کے ساتھ بلا لیا، ساری پھپھیوں کو، رشتے داروں کو، گھر والوں کو، سب کو فیملی کے ساتھ بلا لیا، آگے سب۔ اب یہی پروگرام کوئی اور بھائی کر رہا ہے، اس نے آپ کو، یعنی مجھے اگر کوئی میرا بھائی دعوت دے رہا ہے تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کی ایک آدمی کی دعوت ہے، میں نے بلایا پورے گھر والوں کو، میرا بھائی چاہے وہ دوسرا مسلمان بھائی ہو یا سگا بھائی ہو، میرا بھائی کوئی دعوت کر رہا ہے، وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ایک آدمی کی دعوت ہے، یہ 2 لوگوں کی دعوت ہے۔ اب ہم منہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہاں میں کیوں جاؤں اس کے گھر، میں نے تو پورے گھر کو بلایا تھا، میں نے تو چولہے روز دعوت کی تھی، پورے گھر والوں کو دعوت دی تھی اور یہ مجھے صرف ایک آدمی کو بلائے گا، میری یہ اوقات، مجھے اتنا اس نے کیا ہوا سمجھ لیا، نہیں جاؤں گا، بیٹھے ہوئے ساتھ منہ کھلا کے۔ اب 4-6 لوگ اسے منانے آئے، وہ بیچارہ خود آئے، اچھا چلو سب چلو، سامنے والے کی مجبوری سمجھیے، آپ نے سب کو بلایا، یہ آپ کا ظرف تھا، آپ کی سخاوت تھی، فیاضی تھی، آپ کے حالات ویسے تھے کہ آپ نے سب کو بلا لیا، سامنے والے کے ہو سکتا ہے کہ حالات ویسے نہ ہو، وہ اپنی چادر کے حساب سے تو پیر پھیلائے گا، جتنا بجٹ ہے اس حساب سے وہ خرچ کرے گا۔ اگر ایک آدمی کو وہ بلا رہا ہے تو ایک آدمی چلا جائے، دعوت قبول کر لے، کیا ضرورت ہے بلا وجہ اس کو ایشو بنانے کی اور پھر ایک ماحول کو خراب کرنے کی؟ اور ایسا ہمارے سماج میں بہت ہوتا ہے، خاص طور سے شادیوں کے موقع پر، معاف کیجیے گا،
لسٹ آدمی دیکھتا ہے کہ کتنے ملتا تھا، ہاں 500 تھے، میں 500 لے کے آیا تھا، اچھا یہ 300 لے کے گیا، اس بات کو لے کے اب 36 سے آنکڑا شروع ہو گیا۔ میں نے پوری گھر کی دعوت کی تھی، 2 لوگوں کو بلا کے گیا ہے یہ، نہ کوئی نہیں جائے گا اس کی دعوت میں، جانا مت، پیر توڑ دوں گا، ٹانگیں کاٹ دوں گا۔ اس طرح کی باتیں گھر کے افراد کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے پورے گھر کو بلایا تھا، وہ صرف 2 لوگوں کو بلایا۔ ان سب چیزوں کو اللہ کے واسطے ختم کیجیے، محبت ایک دوسرے سے کیجیے، سامنے والے کی مجبوریاں سمجھیے، آپ جیسی دعوت کریں ویسے کیجیے، سامنے والا جیسی کر رہا ہے اس کی ویسی دعوت کو قبول کیجیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان بھائی آپ کو دعوت دے، بلائے، تو آپ اس کی دعوت کو خوش دلی سے قبول کر لیں، اختلاف نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، ایشو نہ بنائیں، ٹکراؤ کی صورت پیدا نہ کریں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بھائی آپ سے اگر کوئی مشورہ مانگے، کوئی خیر طلب کرے، تو آپ اس کو اچھا مشورہ دیں، یہ بھی ایک حق ہے۔ کوئی اچھا مشورہ دے، مشورہ بھی ایک امانت ہوا کرتا ہے۔ آپ نے کسی کو غلط مشورہ دے دیا اور آپ کے غلط مشورے کی وجہ سے وہ شخص دنیا میں کسی معاملے میں نقصان اٹھا گیا یا آخرت کے کسی معاملے میں غلط راستے پر چل پڑا، تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اس نے آپ کو اس لائق سمجھا ہے کہ وہ آپ سے مشورہ کرے، تو آپ اس کو صحیح مشورہ دیجیے، غلط مشورہ مت دیجیے۔ آپ سے مشورہ کیا جا رہا، ہاں بھائی 300 لوگوں کی دعوت ہے، کیا کر لیا جائے؟ آپ کو پتا ہے کہ ایسا ایسا انتظام ہوگا تو یہ انتظام صحیح ہو جائے گا، لیکن آپ سوچ رہے کہ نہ اس کی بے عزتی کرانی ہے، اس کی بے عزتی ہو جائے، ناک کٹ جائے، رسوا ہو جائیے، تو آپ صحیح مشورہ دینے کے بجائے اس کو غلط مشورہ دے رہے ہیں اور سامنے والے کو ظاہر ایسا کر رہے ہیں کہ ہم جو مشورہ دے رہے ہیں یہ بالکل خلوص اور محبت سے بھرا ہوا ہے، حالانکہ اندر چور بیٹھا ہوا ہے، اندر ارادہ ہے کہ اس کی ناک کٹ جائے، اس کی بے عزتی ہو جائے۔ اس تعلق سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی مشورہ مانگا جا رہا ہے تو ہم اس مشورے میں اچھا مشورہ دیں، نیک مشورہ دیں۔ اسی طرح ایک اور حق یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو ہم اس کی عیادت کے لیے جائیں، بیمار پرسی کے لیے جائیں، پوچھیں اس سے کیسی طبیعت ہے، کوئی زیادہ پریشانی تو نہیں ہے، اس کو حوصلہ دیں کہ انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، لا باس طہور، انشاءاللہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری تمہارے لیے کفارے سیئات ہوگی، تمہارے درجات بلند ہوں گے اور تم جلد شفا یاب ہو جاؤ گے۔ ایسی حوصلہ مند باتیں اس کے سامنے کی جائے۔ ایسا نہیں کہ بیمار کے پاس 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ارے یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اس میں تو دیکھو فلاں فلاں کی موت ہو گئی، اس میں تو بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے، مریض ایک تو پہلے سے وہ مریض ہے اور آپ اپنی ان باتوں کے ذریعے اس کی بیماری اور بڑھا رہے ہیں۔ بیماری میں اضافہ ہوگا، بیماری میں کمی نہیں ہوگی، اس کو حوصلہ دیا جائے۔ یہ بھی ہمارے سماج میں بہت ہوتا ہے کہ کوئی شخص بیمار ہے، سیریس ہے، اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی کے سامنے کہ ڈاکٹر کو دکھایا ہے، ارے اس کو نہیں، اس کو دکھانا چاہیے تھا، 4 لوگ 4 باتیں۔ جو دکھانے والا ہے وہ خود پریشان ہے، وہ خود چاہ رہا ہے کہ اس کا گھر والا، اس کا بھائی، اس کا قریبی جلدی ٹھیک ہو جائے، وہ خود پریشان ہے، بیمار ادھر الگ پریشان ہے، اور یہاں 4 لوگ جا کر اس کی پریشانی کو اور بڑھا رہے ہیں کہ ارے کہاں دکھایا، وہاں لے جاؤ، یہاں لے جاؤ، وہاں لے جاؤ۔ پریشان ہو گیا، وہ کنفیوژن میں ڈال دیا اس کو۔ کوئی اگر اس طرح کا مشورہ دینا بھی ہے تو بیمار جو شخص بستر مرض پر لیٹا ہوا ہے اس سے ذرا ہٹ کے کس طرح کی باتیں کی جائیں، اس کے سامنے ایسی باتیں نہ ہو کہ ارے بہت سیریس ہے، ان کو جلدی لے جاؤ، بہت پریشانی ہے، جلدی فلاں جگہ لے جاؤ، گھبرا جائے گا وہ، اس کو حوصلہ دیا جائے، ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ ایسی باتیں کہی جائے کہ ارے اس بیماری میں تو بہت سارے لوگ الحمدللہ
الحمدللہ اچھے ہو گئے، شفا یاب ہو گئے، گھبراؤ نہیں، تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گے. یہ باتیں، یہ جذبات ہونے چاہیے. اور جب بھی کوئی شخص بیمار ہو اس کی عیادت کے لیے جانا یہ بہت ثواب کا کام، فضیلت کا کام ہے. اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق بھی ہے. اسی طرح ایک حق یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی اس دنیا سے چلا جائے اس کی تجہیز و تقسیم میں ہم شریک، اس کے جنازے میں جائیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اس کے جنازے کی نماز پڑھیں اور اس کو جب تک دفن کیا جائے اس کے دفن کفن میں شریک رہیں. یہ حقوق اور بھی بہت سارے حقوق ہو سکتے ہیں، لیکن میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں اور خلاصے کے طور پر چند باتیں رکھ کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں، نفرتوں کو ختم کریں، قدرتوں کو ختم کریں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں. اولاد والدین کے حقوق کا خیال رکھیں، والدین اولاد کے حقوق کا خیال رکھیں، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھیں. سب مل جل کے آپس میں پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، الفت کے ساتھ زندگی گزاریں اور تب دیکھیں اس زندگی میں کیا مزہ آتا ہے، کیا لطف آتا ہے، کیا دلی سکون آپ کو محسوس ہوتا ہے. اگر آپ نفرت کریں گے آپ کی لوگوں سے نفرت کے معاملات پائے جائیں گے اور آپ ایک دوسرے سے کٹ کر زندگی گزاریں گے، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہیں کریں گے، رشتہ داریوں کو توڑیں گے، رشتہ داریوں میں درار پیدا کریں گے، تو آپ کتنا بھی دنیا کے اندر پیسہ کما لیں لیکن قلبی طور پر، دلی طور پر آپ کو سکون نصیب نہیں ہو سکتا ہے. قلبی سکون، قلبی اطمینان، دنیا میں ترقی، دنیا میں کامیابی، آخرت میں کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنے دلوں سے نفرتوں کو، کدورتوں کو، دشمنیوں کو، عداوتوں کو نکال کے محبتوں کو، الفتوں کو، قربتوں کو اور بھائی چارے کو اپنے دلوں میں بٹھا لیں. ایک مسلمان کو اپنا مسلمان بھائی سمجھیں اور سگے بھائیوں میں اگر اختلاف ہے تو اس اختلاف کو بھی ختم کر کے دونوں سگے بھائی، 2 ہو، 4 ہو، 6 ہو، 8 ہو، جتنے بھی ہو، سب ایک دوسرے کے لیے تقویت بنے، سہارا بنے. اور یاد کریں اس موقع کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے گزارش کی تھی کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج دیا جائے تاکہ ہماری بات میں تھوڑا سا زور پیدا ہو جائے اور مجھے طاقت و قوت محسوس ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع سے کہا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہارون کو بھی بھیج رہے ہیں اور ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا پیغام اور سبق رکھتا ہے. اللہ نے کہا تھا سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ کہ ہم تمہارے بازو کو، تمہارے ہاتھوں کو، تمہارے جسم کو تمہارے بھائی کی ذریعہ مضبوط کریں گے، طاقت دیں گے تمہیں. ہمارا سگا بھائی ہمارا بازو ہے، ہمارا سگا بھائی ہماری طاقت ہے، ہمارا سگا بھائی ہماری مضبوطی ہے. لہذا سگے بھائیوں سے آپس میں اگر قطع تعلقی ہے تو اللہ کے واسطے اس قطع تعلقی کو ختم کر کے آپس میں مل جائیے، بھائی بھائی بن کے رہیے. اور دوسرے عام مسلمانوں سے بھی آپ کا تعلق ایک بھائی جیسا ہونا چاہیے. یہ بہت ہو گئی نفرتیں، بہت ہو گئی کدورتیں، ان نفرتوں کو اللہ کے واسطے ختم کیجیے. آپ اللہ کے نزدیک بڑے قرار پائیں گے. یہ ناک کا مسئلہ بنا کر، انا کا مسئلہ بنا کر، خاندان کا مسئلہ بنا کر ذرا سی بات پہ سالوں سال تک اپنے بھائیوں کو چھوڑے رکھنا، بہنوں کو چھوڑے رکھنا، پھوپھیوں کو چھوڑے رکھنا، ان کے گھر آنا جانا بند کر دینا، یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ ایسے موقع سے شروعات کرتے ہیں، پہل کرتے ہیں، آپ بڑے ہیں پھر بھی آپ اپنے چھوٹے بھائی کو
ہیں آپ کا مقام اللہ کے نزدیک بلند ہو جاتا ہے اور آپ اللہ کی نظر میں بہتر قرار پاتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپسی رشتوں میں، خونی رشتوں میں اگر نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں تو ان کو ختم کر کے محبتوں کو پروان چڑھایا جائے اور آپس میں مسلمان بھائیوں میں پڑوسی ہونے کی حیثیت سے، خاندان کے ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر نفرتیں پائی جاتی ہیں تو اللہ کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر ان نفرتوں کو ختم کر کے آپس میں بھائی بھائی بن کے رہے، اسی میں